بسم الله الرحمن. بیانات آیت الله العظمی جوابی آملی پیرامون چرایی خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وہ جو خادم آ رہے ہیں ان کے اندر کے حال کو کہتے ہیں. ہم اپنے فرنگ میں یعنی کشمیر کے اندر اگر کوئی بھی فضا ہو اور حال ہو اس کے اندر قرآن کی تلاوت مسعود کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم اسے ہی امام بارگاہ اتاریہ کہتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کیا ہوا؟ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں 11 ذی القعدہ میں امام بارگاہ ہے اور 31 رواح کی حالت میں امام بارگاہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے مسعود کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں یہ 12 سونے کے مینار، یہ جو مینار بنے ہوئے ہیں 8 گنبد بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک گنبد سونے کا ہے جو مولا کے قبے کے اوپر ہے. ابھی وقت کی گنجائش نہیں ورنہ میں آپ کو یہ رات بتاتا کہ کیا وجہ ہے. جہاں مرضی دنیا میں آپ زیارت کے لیے چلے جائیں، حتیٰ کہ کسی سید کے دربار میں بھی چلے جائیں، گنبد کے بالکل نیچے صاحب گنبد کی قبر ہوتی ہے. واحد امام رضا علیہ السلام ایسے ہیں ان کی قبر مطہر گنبد کے نیچے نہیں ہے بلکہ ایک طرف ایک کبے ایک طرف ایک نکر میں ہے. جب تک ہمیں کہا گیا کبے کے نیچے آؤ جو مانگو تمہیں ملے گا، تو امام رضی اللہ السلام کی قبر مطہر کبے کے نیچے نہیں ہے بلکہ ایک طرف ایک نکر ہے. کیوں ہے؟ انشاءاللہ موقع ملا آپ کو بتاؤں گا. وہ سامنے وہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اوپر عالم مبارک ہے. اس وقت وہاں پہ چائے کی سبیل ہے. بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ بہت دور دراز سے ہیں، بہت ہی عاشق ہیں، بہت ہی مولا کے لاڈلے ہیں. وہاں پر مجھے یقین ہے اس چائے میں شفا کی سبیل ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں واحد وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ ایک ہی وقت میں 2 معصوم کے نور کی تجلی ہوئی تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھلے تھے جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، تو یہیں پہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام آئے تھے. دروازہ بند تھا، دروازہ کھلا اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام تشریف لائے ہیں. ان راز و نیاز کی باتیں ہوئی، امامت کا جو راز تھا وہ لیا گیا. اس کے بعد خود امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا. پھر مولا امام محمد تقی جواد علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے حکم دیا ابا سلط کو جاؤ نیچے سرداب ہے وہاں سے تبوت آئے اسے اٹھا کے لے کے آؤ. دیکھیں 9 سال کی عمر ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ مکہ مدینہ سے. کہاں آ رہے ہیں؟ یہاں. یہ جگہ حمید ابن قحطبہ کے نام پر باغ ہوتا تھا تو ہارون رشید کا گورنر تھا، یہ جگہ اس کی تھی. اور امام مدینہ سے آ رہے ہیں جو جس کی جگہ اسے بھی خبر نہیں تھی، اور وہاں امام آتے ہی کہتے ہیں جاؤ نیچے سرداب اور وہاں سے تبوت آیا ہے اسے اٹھا کے لے کے آؤ. اب اصل جاتے ہیں وہاں سے تبوت اٹھاتے ہیں. وہ کہاں ہے جگہ اس وقت؟ یہاں روا کے دارالحجہ میں آپ سیدھا نیچے جائیں، دائیں ہاتھ میں مڑیں گے ایک رواق ہے جس کا نام ہے رواق حضرت فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت. اور الحمدللہ آپ وہاں پہ گئے ہوں گے. ہمارے استاد محترم کا الطاف بھائی جائے گا مولا کے یہ بہت لاڈلے خادم ہیں، میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں. کیوں؟ میرے مرشد نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اپنے ذاتی مہمان ان کے حوالے کیے ہیں. کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی کہ جس میں مائیں بہنیں بچے بوڑھے ہیں. مولا نے اعتماد کیا، اپنے مہمان ان کے حوالے کیا. مہمان میرے حوالے تمہارے، تم ہمارے لاڈلے ہو. اب تمہارا جو دل ہے ان کے ساتھ کرو لیکن آنا تو ہمارے پاس ہے. اس لیے جب یہ معاملہ ہو کبھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کسی کے ساتھ ایک دوسرے کا اعتراض کرے، شکوے کرے، شکایت کرے جب معاملہ ان کے ساتھ ہو. تو اس لیے وہاں پہ گئے ہوں گے آپ ہر حالت میں. دیکھا ہوگا ایک سونے چاندی کی بنی ہوئی جالی ہے، جالی کے بعد ایک گنبد کی شکل میں خالی کمرہ بنا ہوا ہے. اس خالی کمرے کو ہم دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، سونے چاندی کی جالی کو پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے. حتیٰ کہ وہ وہی جگہ ہے جس جگہ میں پہلے سے ہی مولا کا تابوت ہے جسے سرداب کہا جاتا ہے. تو وہاں اگر جائیں گے اور سے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو 4 لکیریں نظر آئیں گی. وہ 4 لکیریں نہیں ہیں، وہ ہے خفیہ راستہ، وہ ہے خفیہ دروازہ. اس دروازے کو وہ کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک 8 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. کیسی 8 سیڑھیاں ختم ہو وہاں پر ایک خوبصورت کمرہ بنا ہوا ہے. اس کمرے کے درمیان میں مولا کا وہی تابوت ہے جس میں حجت خدا کا جسد اقدس ہے. اس تابوت کے ساتھ چاروں طرف اتصال لے کر اوپر والی زمین کے ساتھ مقرر کیا گیا.
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सबूत, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जसद अक़दस ऊपर नहीं है, नीचे है। कहाँ? गिरवा के दारुल हुज्जा। इसलिए ये मेरे हाथ गुरु में बहुत लाडले हैं आप, बहुत बोला कि अजीम इंसान है जो आए हैं अपने मुल्कों को छोड़कर। इल्तमास करता हूँ जब भी मौका मिले रवा के दारुल हुज्जा में जाएं, 14 सतून गिने, सफेद रंग की लाइट नजर आएगी, उसके फौरन बाद सोने चांदी की बनी हुई जरी की तरह जाली होगी। ये तो पहले वाली है, 7 की बात नहीं कर रहा। ये रवा के दारुल हुज्जा के बिल्कुल सेंटर में 14 सतून के बाद सफेद रंग की लाइट के बाद सोने चांदी की बनी हुई जरी की तरह जाली। ये क्यों जाली है? पहले वहाँ दीवार होती थी, ये पहले आने वाले मुझसे बेहतर जानते हैं। वहाँ पर एक सफेद रंग की दीवार होती थी, हम आते थे, मुख्तलिफ ममालिक से आते थे, कश्मीर से आने वाले भी वहाँ दीवार के पास जाके दीवार को चूम के वहाँ बैठ के दुआ मांग के पलट जाते थे। आपके दिल के का जज्बात का एहसास हुआ किसको? मेरे मुर्शद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनई साहब। ये कश्मीर से आने वाले ज़ाहिर जो हैं, जब तक ये अपने आका मौला मुर्शद आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जरी के बिल्कुल नजदीक तरीन जगह तक पहुंच ना जाए, इनके दिलों को तकसीर नहीं पहुंचती, इनके दिल को सुकून नहीं आता। तो रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनई साहब ने आपके अकीदे का एहतराम करते हुए, आपके दिल का एहतराम करते हुए, आपके दिलों को तस्कीर पहुंचाने के लिए उस दीवार को गिराया और वहाँ पे सोने चांदी की जरी की तरह जाली बनाई। तो जाली के बाद इस तरह की शक्ल की दीवार बनवाई, क्यों? ताकि वो दीवार बोला कि तबूत के बिल्कुल नजदीक तरीन जगह पर पहुंच जाए, ताकि कश्मीर से आने वाले ज़ाहिर अपने मुर्शद के कदमों का बोसा ले सके। जिसने हमारे अकीदे का एहतराम किया, हमारे दिल को तस्कीन पहुंचाई। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनई साहब की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा बस इसलिए मैं इल्तमास करता हूँ, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की चाय की सभी के दूध इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा बीमार है, शफा की नीयत से लेके जाए, उसमें दूध नहीं होता, ठंडा होगा तो ज़्यादा शरबत बन जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ उसके अंदर शफा है? वाहिद वो जगह ऐसी है जहाँ पर एक ही वक्त में 2 मसूल के नूर की तजल्ली हुई, शहीद इमाम और वक्त के इमाम। शहीद इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और वक्त के इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। वो सामने बस्त लिखा हुआ है, बस आखिरी बात ये बस्त तो लिखा है ना, 5 बस्त बने हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के में। मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो मुझे यकीन है इन बातों का आपको नहीं पता, यकीन के साथ कह रहा हूँ। मुझे 20 साल हो गया यहाँ पे, वो बस्त है। वहाँ से आप करात होते हैं तो फारसी में बस्त कहते हैं, अगर तर्जमा करें ऐसी जगह जहाँ आप पहुँचे तो आपको अमान मिल जाए, गारंटी मिल जाए। यहाँ पे खुरासान में जब हमला हुआ, लोग अपनी जान बचाने के लिए मौला के कदमों के पास पहुँच गए थे। जब पहुँचे हैं तो इस जगह को कोई भी लश्कर आ रहा था घोड़ों पे, कोई जगह को क्रॉस नहीं कर सका, तो उनकी जान बच गई। तो उस वक्त से लेके और जब यहाँ इनकलाब आया, इनकलाब इस्लामी के बाद अब कानून बन चुका है, बस वो जगह जब इंसान पहुंचे उसे अमान मिल गए, उसकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब भी आपने बाहर बोर्ड देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ है आप असला नहीं ला सकते, हथकड़ी नहीं ला सकते, कोई ऐसी ताकत जाहिर करने वाली चीज नहीं ला सकते। जो यहाँ पहुंच चुका है उसे उसकी जान का अमान मिल चुका है। बस का लफ्ज़ी तर्जुमा ये है, ऐसी जगह जहाँ इंसान को अमान मिल जाए। लेकिन आपके लिए जो कश्मीर से आए हैं उनके लिए बस का मतलब अपनी जान की अमान नहीं है। कुर्बान जाऊं आप पर, आप तो अपनी जान मौला के कदमों पर निछावर करने के लिए आए हैं। मुल्क छोड़ा आए हैं, नहीं पता दोबारा वापस जाएंगे नहीं जाएं। हवाई जहाज पे बैठे हैं, ना आसमान पे हैं ना जमीन पे हैं, हवा में है, पता नहीं दोबारा आए या ना आए। हमारा जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन हमने अपने मुर्शिद के कदमों का बोसा लेने के लिए आए। तो यहाँ मुझे इंसाफ से बताएं, आप अपनी जान बचाने के लिए हैं? नहीं, आप तो अपनी जान मौला के कदमों पर निछावर करने के लिए हैं। तो फिर आपके लिए जान के अमान का ये तर्जुमा नहीं होना चाहिए बस का। आपके लिए क्या है तर्जुमा इस बस का? मतलब क्या है आपके लिए इस बस का? आए रहमतुल आलमीन से पूछते हैं जिन्होंने इनको मनवाया, जिन्होंने उस खालक को मनवाया। तो क्या कहा रहमतुल आलमीन ने? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतुदफनु बदातु मिन्नी बिअर्ज़ खुरासान, मेरे बदन का टुकड़ा खुरासान की सरजमीन में सुपुर्द खाक होगा। ला यज़ूरुहा मुमिनुन औजबल्लाहु अज़्ज़ वजल्ल लहुल जन्नह व हर्रम जसदहु अलन नार, मेरे बदन का टुकड़ा खुरासान की सरजमीन में सुपुर्द खाक होगा। कोई मोमन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर पहुंचे वो खालक, वो मालिक, वो कुल फयकून का मालिक उनके ऊपर जन्नत वाजिब न करे, वह हर्रम जसदहु अलन नार, और उनके जिस्मों के ऊपर आतिश जहन्नम हराम न करे।
یعنی اس بس کا مطلب آپ کے لیے یہ ہوا کہ جب آپ یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کو جہنم کی آگ کی امان مل گئی، ضمانت مل گئی، وہ بھی رحمت العالمین کی زبان مبارک کے ذریعے۔ اس بس کا مطلب یہ راستہ آپ کو کھلی فضا میں مولا کے قدموں میں لے کے جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس نے دخول پڑھنے کے بعد بڑے وقار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، زبان پہ نعرہ تکبیر ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، اور اپنی حاجتیں پیش کریں۔ ان کے حضور حاضر ہونے لگے ہیں جن کے بارے میں یقین ہونا چاہیے یہ کن فیکون کے مظہر ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ کی تجلی دکھائی، بنی ہوئی شیر کی تصویر کو شیر بنا دیا۔ تو شیر کو تصویر کو شیر بنا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی نواز سکتا ہے۔ بس اس عقیدے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آپ یقین کریں کہ وہ ہمارا خالق اللہ اکبر کہنے کا کیوں کہا گیا، لا الہ الا اللہ کہنے کا کیوں کہا گیا، تاکہ وہ یقین ہو کہ وہی اکبر ہے، وہی بلند ہے، وہی کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ چاہے یہ ہاتھ میرا یہیں پہ رک جائے، وہ چاہے زبان یہیں پہ گم ہو جائے، اب میں یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہا ہوں، میرے دل میں وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں جن کے حضور حاضر ہو رہا ہوں یہ اسی اکبر کے بھیجے ہوئے نمائندے، یہی کن کا جو مالک ہے اس کے کن فیکون کے مظہر یہی ہیں۔ بس اس کیفیت کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہوں۔ میں التماس کرتا ہوں پہنچے ہیں اپنے آپ کو اس انداز میں ان کے پاس پہنچائیں جس انداز میں آخری لمحات میں حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا، تو پھر وہ حر نہیں رہا، حر سے حر علیہ السلام بنا۔ اس لیے جب آپ آئے ہیں پلٹ کے واپس جا رہے ہیں، دوسروں کو حکم دیا گیا خبردار انہیں اس انداز میں نہ دیکھو۔ کیوں؟ یہ آئے تھے منجی کے در پہ، کیونکہ انہیں یقین ہے یہ منجی تھے نہیں، یہ ہیں، اور منجی کا کام ہے نجات دینا۔ یہ آئے ہیں، منجی نے انہیں نجات دی، کس سے؟ شیطان کی غلامی سے نکالا، انہیں غلام مصطفیٰ بنایا، انہیں غلام مرتضیٰ بنایا، انہیں کنیزہ نے زہرا بنایا۔ اب یہ پلٹ کے آ رہے ہیں، خبردار انہیں اس انداز سے نہ دیکھو، اب ان کے چہرے کی طرف دیکھو، تمہارے لیے ثواب، ان کی جوتی اٹھا کے رکھو، تمہارے لیے ثواب۔ تمہارے گھروں میں رزق کی قلت ہے، یہ غلام مصطفیٰ، یہ غلام مرتضیٰ، یہ کنیزہ نے زہرا آ رہے ہیں، ان کے لیے سفرہ سجاؤ، انہیں اپنے گھروں میں بلاؤ۔ جب ان کے قدم تمہارے گھر میں آئیں گے خدا تمہارے گھروں میں بھی خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ یہ میرے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہ کرم ہو گیا ہے، اصل کام آپ کا یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ کتنی زیادہ ہمارے دلوں میں امام رضی اللہ علیہ السلام کی ویلی ہوگی، عزت ہوگی، عظمت ہوگا، وقار ہوگا، ہم اپنی جان تو دے دیں گے، لیکن مولا نے جو ہمیں غلام مصطفیٰ بنا دیا ہے دوبارہ ہم اسے شیطان کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ کام وہی کر سکے گا جو ان کے ساتھ سچا مخلص ہوگا، سچا وفادار ہوگا۔ میں اس لیے آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، خصوصاً آپ کو کہ آپ وسیلہ بنے ہیں کہ مولا میرا کام تھا آپ کے غلام کو لانا، اب آپ جانے اور آپ کے یہ غلام جانے۔ یا اللہ تو بس ان کو اس غلامی میں قائم رکھ، ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ اور انہیں کنیزہ نے زہرا بنا کے رکھ۔ یا اللہ یہ قائم ہم غلامی اس وقت تک رکھیں جب تک ہمارے قائم آل محمد تشریف نہیں لاتے۔ آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے اور اس علم کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے جو علم امام کے حرم کے متولی رہبر معظم سید علی حسینی خامنئی صاحب کے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ کی حاجت روائی کے لیے 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔